بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تابوت سکینہ یہ صندوق کیا ہے اور یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے، یہودی اس صندوق سے کیا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ تابوت سکینہ، سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اور حوالہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہوئی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارے جانے والے من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیے گئے تھے، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آئی تو وہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کر اس سے نجات پا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور یہودیوں پر یہ صندوق کو عزت اور احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ بھی تعینات ہوتا تھا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس کے موجودہ اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے۔ حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے اس قوم کو املاکہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم املاکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا،
اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم اور معالج کے پاس علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم میں شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کہانوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کی۔ کہانوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات اور امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے اس شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمول علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شمول علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شمول علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں اور ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو ان کی ہر بات کو مان لیں گے۔ حضرت شمول علیہ السلام نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ قوم املاکہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کو واپس لانا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن پاک کی جس آیت کا پہلے اوپر ذکر کیا گیا ہے اس میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلمان کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں رکھ دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل اور تحقیر ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آڑے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کے رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد بھی دوبارہ اسرائیل کی زمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے تو وہ بھی اس قوم کی وہی عادات اور اطوار ہیں، وہی ظلم، جبر، دونس، داندلی، تکبر، غصہری، ساری دنیا میں خود کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے کا حناس۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا خوش فہمی ان کے اندر موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے لیے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اس جگہ حضرت سلمان علیہ السلام والی عبادت کا تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر ہیکل سلمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ آج بھی مسجد الاقصی کی مغربی دیوار، جو کہ ٹائٹنز کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اسے لپٹ کر داڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک نہ سمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے مسیحا، آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہو جائے۔ اس ایک آنکھ والے مسیحی یعنی دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قصہ آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائی، یہودی نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے بہترین قصہ تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تابوت اب بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کے اندر کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا تھا۔ ایک ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوششیں انگلستان کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکلسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی، اسی لیے انہیں یہ کام نامکمل چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے۔ دنیا اپنی کوششوں میں لگی ہے اور اسے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن رب کعبہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہے۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم سرکشی اور نافرمانی کرتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے سرکش ہو کر، اللہ کے نافرمان ہو کر اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت سوار کر خود پر اللہ تعالیٰ کی نحوست حاصل کی اور اس تابوت سکینہ سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب اپنے حبیب اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔